کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسان ساری مخلوق میں افضل ہیں، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نیکی کے ارادے کرنے چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے، خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ میں بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے۔ آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے کے آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے، اور رب نے نہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے بیکار کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20 50 60 لوگوں کو لے کر چلتا، کفالت کرتا، نمائندگی کرتا، آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا، گھبرانا نہ، وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے، وہ مجبوریاں سناتا ہے، وہ کچی کچی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا، وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ اتنی کمزور بات کرے گا، اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، پر پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا، پانی بڑا بھی گدلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں، اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا، فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی دنیا دار ہو گیا، پیر بھی خراب ہو گئے، مولوی بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی خراب ہو گئے، اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے، اور تاجر بھی خراب ہو گئے، اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی، فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر کے لوگ، اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہیں، کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی۔
لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے۔ آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے، رستے میں 3-4 جگہ بنی ہوئی ہیں، پانی پیئیں، چائے پیئیں، جوس پیئیں، بندوبست ہے، آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے، رات کو گئے تھے۔ اور جناب اسماء بنت ابی بکر جب رات کو کھانا لے کے جاتی تھی تو وہاں تو دن کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آبادی کوئی نہیں۔ اس وقت کیا منظر ہوگا، اور اب رستہ بن گیا، تب تو رستہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں اکیلی روٹی پکاتی تھی، پھر اسے باندھتی تھی، پھر میں یہ نہیں کہ 2-4 میرے ساتھ ساتھی چلو تو پھر غار سور پہ چلتے ہیں، لوگ تو یوں جاتے ہیں نا۔ فرماتی میں دیکھتی تھی ادھر ادھر کہ کوئی ہے تو نہیں، دیکھ تو نہیں رہا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو جاتی تھی اور غار پہ کھانا دے کے آتی تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا تھا حضور پتھر نکیلے ہیں، ان کی نوک تیز ہے، کہیں مقدس قدموں کو تکلیف نہ دیں، اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے۔ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ درویش کہنے لگے پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب ہوں، اس نے محنت کب کرنی ہے، جد و جہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب پڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا۔ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کائنات میں ایک قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔
बात ही कोई नहीं करनी, पिछला किस्सा छेड़ना ही नहीं, ना कांटे बिछाने की बात करनी है, ना रोड़े मारने की करनी है, ना बदर में आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना, माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा, मैंने तुझे माफ किया, और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते, और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाबे अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी है। हर मैदान में गए, हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं किवें माफ कर दिया जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहें तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो कहती है तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, जीरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते, वो आ रहे हैं। यहां कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहां अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं, नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहां होता है, लेकिन उसके सामने न करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए,
قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا، پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی۔ مجھے بتائیں، ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے، میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے۔ انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے، کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا۔ حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمائے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی، اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے۔ اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے، فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا
فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں؟ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئی، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیو، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے، پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔